کہ پہلے ان کے لیے الیکشنز حرام تھے، اب حلال ہے، بٹ کمپلیٹلی ان کا کال ہے، وی ویلکم اٹ۔ نہیں دیکھیے، مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ نیشنل کانفرنس جموں کشمیر کو اپنی سلطنت سمجھتی ہے کہ یہ جو حرام حلال کا سلسلہ تو انہوں نے شروع کر دیا 1947 میں، جب مرحوم شیخ صاحب کو پہلے چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر بنایا گیا جموں کشمیر کا، اور پھر ہندوستان کے ساتھ جڑے تو تب حلال تھا الیکشن۔ جب وہ وزیر اعظم بنے تو تب حلال تھا، جب وزیر اعظم سے ان کو ہٹایا گیا تو پھر الیکشن 22 سال کے لیے حرام ہو گیا۔ 22 سال تک وہ رائے شماری کی بات کرتے رہے، اس کے بعد 75 میں وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بن گئے، پھر الیکشن حلال ہو گیا ان کے لیے۔ اور اس کے بعد 87 میں جب یہاں جماعت اسلامی اور دوسری جماعت اسلامی کوئی پہلی بار الیکشن نہیں لڑ رہی ہے، سید علی شاہ گیلانی صاحب مرحوم بہت پہلے سے الیکشن پروسیس کا حصہ تھے، مگر 87 میں حلال کو حرام کس نے بنایا ہے جماعت کے لیے الیکشن کو، یا دوسری جماعتوں کے لیے یا مف کے لیے؟ تو جب 87 میں نیشنل کانفرنس نے داندلیاں کی الیکشن میں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی تیسرا فورس سامنے آ جائے، کیونکہ کانگریس کو انہوں نے اپنے ساتھ ملایا، تو جب تیسرا فورس سامنے آیا مف کی شکل میں تو انہوں نے داندلیاں کی، جس کی وجہ سے جتنی بھی اور جماعتیں پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بننا چاہتی تھی ان کے لیے انہوں نے الیکشن کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ اور تب سے یہ جو حلال حرام کا سلسلہ تو انہی کا شروع کیا گیا۔ 22 سال تو یہ لوگ الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے رہے تھے، کہہ رہے تھے ہم نے رائے شماری کرانی ہے، ہم نے جموں کشمیر کو آزاد کرنا ہے، ہم نے پاکستان کے ساتھ جانا ہے، اور الیکشن لڑنا حرام ہے۔ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ اگر جماعت اسلامی الیکشن لڑنا چاہتی ہے بہت اچھی بات ہے، جمہوریت خیالات کی جنگ ہے، اور اس میں جب جو چاہے آ سکتا ہے، اور ان کو میں تو سرکار سے یہ بھی کہتی ہوں ان کا بین ہٹایا جانا چاہیے، ان کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسٹس ہیں جو آپ نے فریز کیے ہیں، کنفسکیٹ کیے ہیں، ان کو ڈی فریز کیا کرنا چاہیے، ان کو واپس کرنا چاہیے۔ تو یہ بڑا افسوس والا بیان ہے یہ حلال حرام الیکشن کو کے بارے میں کہنا۔ تو مجھے لگتا ہے یہ نیشنل کانفرنس کا ہی ہے، انہی کا ہے یہ کال رہا ہے کہ جب ان کو کرسی ملتی ہے تو الیکشن حلال ہو جاتے ہیں، جب کرسی چھوٹ جاتی ہے تو الیکشن حرام ہو جاتے ہیں۔